الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی چھپی ہوئی بات اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 اور 77 یہ دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ ان دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک اور گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کی روش یہ ہے یہود کی کہ وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، جب ان کی ملاقات مسلمانوں سے ہوتی ہے تو وہاں جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہوتے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر منافقین تھے جو ظاہر میں اسلام دکھاتے تھے اور باطن میں ان کے کفر تھا، ایمان نہیں تھا، ایسے یہود کے اندر بھی منافق قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، تو ظاہر ایمان دکھا رہے ہیں، اور جب آپس میں مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ گروہ جو مسلمانوں کے پاس نہیں جاتا وہ ان سے کہتا ہے کہ تم جاتے ہو مسلمانوں کے پاس اور ان سے باتیں کرتے ہو اور وہ باتیں بھی پہنچا دیتے ہو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں۔ کیا سکھائی تھی، کیا بتائی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، رسول ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے ان کے سامنے کھول کے رکھی تھی، تو وہ پہنچاتے تھے کہ تمہارے بارے میں یہ ساری باتیں ہمارے یہاں آئی ہیں، تو تم کیوں جا کر ان کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہو، پہنچاتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے کہ انہیں معلوم تھا سب، وہ اللہ کے ہاں بولیں گے، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں افلا تعقلون، تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے؟ سوچو ذرا کہ یہ ساری باتیں پہنچا کر کرو گے کیا؟ یہ تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ تو خود حجت دلیل بن جائیں گے ہمارے خلاف کہ ان کو معلوم تھا، بتاتے تھے ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یعلمون، اب ان کی طرف مخاطب کر کے کہ انہیں نہیں معلوم ہے، کیا انہیں یہ علم نہیں ہے یعنی یہود کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے؟ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، جو چھپاتے ہیں، تو جو چھپاتے ہیں، جو راز کی باتیں ہیں جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے یا خاص طور پر اپنے قریبی ساتھیوں کو بتاتا ہے یا اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اپنے دل میں چھپایا، کسی کو نہیں بتایا، اللہ جانتا ہے، قریبی لوگوں کو صرف بتایا تب بھی اللہ جانتا ہے، اور اسی طرح وہ باتیں جو ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی سکھایا ان کی کتابوں کے ذریعے، وہ سب یہ چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے حیا کرے، کوئی جانے یا نہ جانے
اس کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتا ہے، چھپے ہوئے اعمال اور کاموں کو بھی جانتا ہے، چھپ کر کیا کر رہا ہے اور دکھا کر رہا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو یہ جب جانتے ہیں، انہیں معلوم بھی ہے، تو پھر کیوں آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں؟ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، کیوں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اور کیوں اپنے یہاں کی باتیں وہاں تک پہنچاتے ہو؟ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہ لائے، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا یہاں پر کہ یہود کی ایک روش یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی سچی باتوں کو جو ان کے پاس ہے وہ مسلمانوں سے ملاقات کے وقت ظاہر بھی کرتے۔ کچھ تھے جو آتے تھے مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس، اور کچھ سوالات لے کر آتے، وہ صرف اس لیے کہ دیکھے کہ یہ باتیں مسلمان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اور سوال کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح جواب دے دیتے۔ تو کیا کہتے تھے جواب میں؟ کہ یہ تو ہماری کتابوں میں ہے، موجود ہے یہ ساری باتیں، ہم صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہے، کہ یہ وہی گروہ ہے کہ نہیں جو آخری نبی پر ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اور اس کے بعد وہ چلے آتے۔ تو ایسے لوگ تھے، اس میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے۔ تو بہرحال تو یہاں پر یہود کے ان گروہ کا بھی تذکرہ ہے جو منافق قسم کے تھے۔ تو یہ 2 آیات کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت بیان کی گئی۔ آئندہ درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 2 آیات سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، نقطوں کی شکل میں اور پوائنٹ کی شکل میں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس پر غور کرنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور تمام اہل توحید کو بخش دے، آمین۔